أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے سجدہ شکرانہ بدرگاہ رب العزت کہ اس نے ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ذات اقدس و اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس سے بلند مرتبت ہستی آسمان کی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ دیکھ سکا. آغاز سخن کے لیے میری زبان پر بے ساختہ اقبال کے وہ نعتیہ اشعار آ جاتے ہیں کہ کم از کم جس کے مطلع سے بہتر نعت کے صنف میں کوئی شعر میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا. انہوں نے کہا ہے عالم تصور میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دستک دیتے ہوئے کہ آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو. بڑا غور طلب مصرع ہے عزیزان مان. کس انداز سے یہ بات کہی ہے. آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اور میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو. تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو. اور اس کے بعد یہ عرض داشت کہ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جام و سبو. چشم کرم ساقیہ دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو. حقیقت یہ ہے عزیزان من کہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کے لیے تیوہار تو دو ہی ہیں منانے کے. ایک جشن نزول قرآن کہ جسے عام طور پر عید الفطر یا چھوٹی عید کہا جاتا ہے. حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اسے کہنا ہی جشن نزول قرآن چاہیے. اس کے منانے کا حکم تو خود خدا نے دیا ہے. اور دوسری یہ تقریب ہے ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. در حقیقت یہ تیوہار ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. نہ قرآن کو حضور کی ذات اقدس سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ حضور کو قرآن سے جدا. یہ تو ایک ہی گوہر آبدار کے دو گوشے ہیں. مقصد اس تقریب سے یہ ہوتا ہے کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ سامنے آئے. حضور کی ذات اتنی ہمہ گیر اور اتنی پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ کسی ایک نشست میں، اور میں کہوں گا کہ کسی انسان کی ایک زندگی میں شاید یہ ممکن نہیں کہ بہامہ طور حضور کی سیرت کو سامنے لایا جائے. اس کا کوئی ایک ہی گوشہ سامنے لایا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دعوت ناموں میں دیکھا ہوگا، آج کی اس تقریب میں یہ گوشہ سامنے لاؤں گا کہ حضور نے نو انسانی کو کون سی آزادی عطا فرمائی. بڑا اہم گوشہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس انداز سے انسانیت کو کے بال و پر کو اس فضائے بسیط میں بے محابہ اٹھنے کی نہ صرف یہ کہ روشنی عطا فرمائی، اس کے بال و پر میں قوت بھی عطا فرمائی. اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی.
آزادی یہ وہ متاع گراں بہا ہے جس کے لیے انسان نے کسی قربانی کو بھی کبھی زیادہ قیمتی نہیں سمجھا۔ اس کی خاطر قوموں نے اپنا خون پانی کی طرح بہایا، بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں، افراد نے اپنا گھر بار لوٹا دیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، دار و رسن کو خندہ پیشانی سے چوما، جلاد کی تلوار کو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا۔ انسان نے یہ سب کچھ جھیلا آزادی کی خاطر۔ اس نے آزادی کے مجسمے تراشے، دیوی کی طرح اس کی پرستش کی۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں جس نے آزادی کی شان میں حمد و ستائش کے نغمے نہ گائے ہوں اور اس کے چرنوں میں اپنی شردھا کے پھول نہ چڑھائے ہوں۔ غور کیجئے تو انسان کی تمدنی زندگی کی ساری تاریخ حصول و استحکام آزادی کی خون چکاں داستان ہے۔ انسان نے یہ سب کچھ آزادی کی خاطر کیا، لیکن یہ حقیقت کس قدر حیرت انگیز اور بظاہر ناقابل فہم ہے کہ جس آزادی کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا وہ آج تک متعین نہیں کر سکا کہ وہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ صدیوں سے تقلید اور جمود کی اس قدر دبیز تہیں ہمارے دماغ پہ مسلط ہو چکی ہیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، شاید ہم میں تو وہ صلاحیت ہی مفقود ہو گئی ہے۔ مغرب کی قومیں جنہوں نے اس موضوع پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، متعین طور پر وہ بھی نہیں بتا سکے کہ انسان کی حقیقی آزادی سے مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر سیاسی دنیا میں یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ کسی قوم پر اگر کوئی غیر قوم حاکم ہو تو اسے غلامی کہا جاتا ہے، اور اگر اس ملک میں اپنی حکومت ہو تو اسے آزادی کہتے ہیں۔ میں اس کے متعلق اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، ذرا اپنے دل کے گوشوں کو ٹٹولیے اور کہیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر اپنوں پہ اپنوں کی حکومت ہو تو وہ آزادی ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ آزادی کی ڈیفینیشن ہی یہ دی گئی۔ ہندوستان میں تحریک آزادی جب اٹھی تو اس تحریک کی بنیاد اس پہ تھی کہ یہ 7 سمندر پار کیے گوروں کی قوم ہم پر آ کے حکومت کر رہی ہے، یہ غلامی ہے، ہمیں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہیے، اور آزادی یہ کہ ہمیں اپنی حکومت آپ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل یہ دی جاتی تھی کہ یہ انگریز، یہ برطانیہ والے 7 سمندر پار سے آ کر ہندوستان کی ایک ایک پائی نچوڑ کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، ہمیں کلاش بنا جاتے ہیں۔ گویا بات اتنی ہی تھی کہ وہ یہاں کی مال و متاع اپنے ہاں لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپ نے اس قسم کی آوازیں سنی ہوگی، اور یہ خاص طور پہ ایک سازش کے ماتحت یہ اٹھائی جاتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ ہندو کی تنگ نظری نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان کے لیے معاشی میدان بہت تنگ ہو چکے ہوئے تھے، ملازمتوں میں ان کو تناسب کے اعتبار سے حصہ نہیں ملتا تھا، صنعتوں میں ان کا کوئی درک نہیں ہوا کرتا تھا، مفلسی تھی، غریبی تھی، تو گویا ہم نے بھی اس لیے یہ پاکستان حاصل کیا ان آوازوں کی روح سے کہ اس کا مسئلہ معاشی مسئلہ تھا، یہ سارا سوال روٹی کا سوال تھا۔ معاشی کلیدیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو آزادی ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہو
غلامی ہوتی ہے. گویا روٹی کی طرف سے اگر پریشانی نہ ہو، بے فکری ہو جائے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے. اور آپ غور کیجئے کہ روٹی کی طرف سے سب سے زیادہ بے فکر تو غلام ہوتا ہے. پانی چیک کرو. اس کی روٹی کی فکر اس کے آقا کو ہوتی ہے، اور بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ کمزور نہ ہو جائے. کمزور ہو گیا تو وہ ہمارے کام کے قابل نہیں رہے گا. وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے لیکن اسے روٹی کی فکر نہیں ہوتی. تو اگر آزادی روٹی کی فکر سے استثناء کو کہا جاتا ہے، بے فکری کو کہا جاتا ہے، تو پھر غلام کو تو سب سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے. جہاں تک روٹی کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے، انسان کی طبعی زندگی کے لیے روٹی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر زندگی کا مقصد صرف روٹی ہے تو یہ تو حیوان کی سطح پہ جا جاتا ہے انسان. جب بھوکا بیل گھاس کھا کر چارہ چرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کے جگالی کرتا ہے تو وہ دنیا کے ہر فکر سے آزاد ہوتا ہے. کمہار اپنے گدھے کو لے کر نکلتا ہے، سارا دن گدھا اور کمہار دونوں پتہ نہیں کتنا سفر کرتے ہیں، اور غالباً کمہار گدھے سے بھی زیادہ سفر کرتا ہے. شام کو گھر آ جاتے ہیں، گدھے کو تھان پہ باندھ دیتے ہیں، تو اس کے بعد گدھے کو اپنے چارے کی فکر نہیں ہوتی، کمہار کو اس کے چارے کی فکر ہوتی. اور اتنی فکر نہیں ہوتی بلکہ کمہار کو تو دوہری فکر ہوتی ہے، گدھے کے چارے کی بھی اور اپنے بال بچوں کی روٹی کی بھی فکر ہوتی ہے. گدھا ان دونوں فکروں سے آزاد ہوتا ہے. تو اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ اگر سوال سے روٹی کا ہے تو پھر یہ گدھا تو انسان سے زیادہ آزاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو آج کل خدا میں عام خیال پھیلایا جاتا ہے کہ ہم خام خواہ ہندوستان سے الگ ہوئے، ان کے ساتھ اگر رہتے تو ہمارا بگڑتا کیا. وہ ملک بھی معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہوتا. گویا سوال پھر وہی روٹی کا ہے کہ اگر وہاں ان کے ساتھ رہ کر روٹی ذرا آسانی سے ملتی تو وہ زندگی ہمارے لیے بہتر تھی. یہاں آ کے ہم نے کیا لے لیا؟ اور اس قسم کی ذہنیت ہماری ہی نہیں. جو قوم صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہو اس کی ذہنیت اسی قسم کی ہو جاتی. بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کے شکنجے میں کسی ہوئی. جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک فرعون کی غلامی نہیں، دنیا میں استبداد کی جو 3 شقیں ہیں، ملوکیت کا فولادی پنجہ، مذہبی پیشوائیت کی جکڑ بندیاں، اور نظام سرمایہ داری کی خون اشامیاں، یہ تینوں لانتیں یک جا جمع تھیں اور ان کے نیچے تڑپتی پھڑکتی بنی اسرائیل کی قوم. صاحب ضرب کلیم علیہ السلام نے اپنی جاں فروشانہ کوششوں سے اس قوم کو آزادی دلائی ان 3 لعنتوں سے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں کی غلامی سے ان کی ذہنیت کیا ہو گئی تھی. تورات میں ہے کہ جب وہ سینا کی وادیوں میں آ گئے تو آزادی کی کھلی فضا میں سانس لینے کے ان کو موقع حاصل ہوا تو وہاں وہ بات بات پر جھلاتے تھے، جھنجھلاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوستے تھے
کہتے کیا تھے؟ کون سی بات تھی جس کی یاد ان کو ستاتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پھر وہیں مصر میں چلے جائیں؟ تورات میں ہے کہ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت زمین مصر سے خارج ہو کر دوسرے مہینے کے 15ویں دن سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور ساری جماعت بنی اسرائیل اس بیابان میں موسیٰ اور ہارون پر جھنجھلائی، اور بنی اسرائیل بولے کہ کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے زمین مصر میں جس وقت کے ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور روٹی من بھر کے کھاتے تھے مارے جاتے، کیونکہ تم ہم کو اس بیابان میں نکال لائے ہو کہ سارے مجمع کو بھوک سے ہلاک کر دو۔ اس آزادی کی فضا میں انہیں فرعون کی غلامی کے زمانے کی ہانڈیاں یاد آتی تھی۔ اس حاکم قوم کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں میں اتنی جاذبیت تھی کہ اس آزادی کی فضا میں بھی اس کی یاد ان کو تڑپا رہی تھی۔ معاف فرمائیے گا، آج جو ہم میں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اندر ہی رہتے، پاکستان الگ نہ بنتا تو بہرحال ہمیں وہاں روٹی ملتی، یہ بنی اسرائیل کی قوم کی اسی ہڈیوں کی تلاش ہے جس کے لیے یہ ذہنیت کا ابھار ہمارے وہاں کیا جاتا ہے۔ روٹی کسی طریق سے ملے، کسی حیثیت سے ملے، غلام کی حیثیت سے ملے، گدھے کی حیثیت سے ملے، بنی اسرائیل کی محکومیت کی حیثیت سے ملے، روٹی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تو حیوانی سطح زندگی ہے۔ انسانی سطح زندگی میں تو آزادی کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں جہاں علم کے مختلف گوشوں نے خاصی ترقی کی ہے، ان میں ایک شاخ ایسی ہے جس میں جس قدر ریسرچ ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرآن کریم کے سمجھنے میں بڑی ممد و معاون ہو رہی ہے، اور وہ ہے سائیکالوجی کی فیلڈ۔ خود قرآن کریم نے ہمیں کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قرآن کریم کے اسرار و غوامض ان کی کیفیت یہ ہے کہ جوں جوں علم انسانی کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی وہ حقائق کا انکشاف کرے گی، اور ہر حقیقت جو اس طرح سے منکشف ہوگی وہ قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنے گی۔ بڑی عظیم حقیقت ہے۔ آفاق میں، خارجی کائنات میں تو بہرحال ان کے ہاں کی پہلے سائنس کے مختلف شعبے بہت کچھ کر چکے تھے۔ انفس یعنی نفسیاتی دنیا میں، سائیکی کی دنیا میں، انسانی ذات کی دنیا میں یہ جد و جہد حال ہی میں شروع ہوئی ہے۔ سائیکالوجسٹ یا سائیکو اینالسٹ جن کو کہتے ہیں، وہ اس میدان کے اندر آگے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے، آپ کو یاد ہے میں اکثر ایرک فرام کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ لیٹسٹ سائیکو اینالسٹ جو ہے وہ اس کے مقام کا دوسرا نہیں اس وقت۔ آزادی کے مفہوم پہ اس نے دو اصطلاحیں دی ہیں ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی جامعیت سے اس کے صحیح مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک تو فریڈم فرام ہوتا ہے، یعنی زندگی کی ضروریات سے مستغنی کر دینا، بھوک سے بے فکری دے دینا، روٹی کپڑے مکان سے بے فکری دے دینا، فریڈم فرام وانٹ، احتیاج سے فریڈم۔ وہ کہتا ہے اس کے اندر تو انسان اور حیوان دونوں مشترک ہوتے ہیں،
ایوان کو، غلام کو آپ فریڈم فرام دے دیتے ہیں. زندگی کے احتیاجات سے فریڈم، آزادی، بے فکری، پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی سطح میں فریڈم ٹو نہایت ضروری چیز ہے. فریڈم ٹو تھنک، فریڈم ٹو ڈیسائیڈ، فریڈم ٹو ایکٹ، فریڈم ٹو چوز. بہت جامع اصطلاحیں ہیں. وہ کہتا ہے اصل چیز انسان کے لیے یہ دیکھنے کی ہے کہ فریڈم ٹو سے کتنی حاصل ہے. خود فیصلہ کرنے کی آزادی، خود سوچنے کی آزادی، خود عمل کرنے کی آزادی، اپنے لیے آپ راہ منتخب کرنے کی آزادی. آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دنیا کے اندر نافذ کیا وحی کی بنیادوں پر، اس میں فریڈم فرام کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ زندگی تو اس کے سہارے قائم ہے. اصل مقصد انسان کی زندگی کا اس کی ذات، اس کی خودی، اس کے نفس کی نشو و نما ہے، لیکن موجودہ سطح زندگی پر وہ جسم کے اندر رہتے ہوئے ہی ممکن ہے. اس لیے جسم کی پرورش اور نشو و نما بھی نہایت ضروری ہے. جیسے مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے گھوڑا ضروری ہوتا ہے، گھوڑا یا ریل گاڑی مقصود بذات نہیں ہوتی، ایک مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اس ذریعے کا ایفیشینٹ ہونا نہایت ضروری ہے. گھوڑے کا توانا ہونا ضروری ہے، موٹر کا ایفیشینٹ ہونا نہایت ضروری ہے. سب سیٹوں کا انتظام ذہن میں رکھیے. خالد صاحب سے کہیے وہاں کھڑے رہیں. کرسیاں یہاں لا کے دیوار کے ساتھ لگا دیجیے اور بدن کے ممبر احباب یہاں آئیں اور ان کا انتظام کریں. جی یہ پہلا مقصد ہے، یہ بھی نہایت ضروری ہے، یہ فریڈم فرام ہے. لیکن یہ مقصود بذات نہیں، یہ فریڈم ٹو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے. میں نے جو ابھی عرض کیا ہے، غلامی کے زمانے میں بھی آقا غلام کو روٹی دیتا تھا. اپنے مویشیوں کو، اپنے مال کو، اپنے گدھوں کو. آج کا کسان، آج کا کمہار بھی روٹی دیتا ہے. فریڈم فرام والی بات جو ہے یہ ملتی ہے، فرعون بھی دیتا تھا. یہ جو فریڈم ٹو کی صورت ہے، اس کی محکومی اور غلامی آپ دیکھیں گے تو دو شکیں آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے سلب کیا انسان کی اس غلامی کو، اس آزادی کو، محکوم بنایا اسے اپنی زنجیروں کے اندر جکڑ کے. یہ دو گوشے یا دو گروہ، ایک تو حکمران طبقہ اور ایک مذہبی پیشوائیت کا طبقہ. بظاہر تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ دونوں متوازی اور برابر کے طبقے نظر آئیں گے، لیکن در حقیقت غور کیجئے تو نظر آئے گا کہ مذہبی پیشوائیت کی غلامی ملوکیت کی غلامی سے کہیں زیادہ شدید اور تیز تر ہے، اور ان دونوں میں بڑا لطیف فرق ہے. حکومت کو اپنی غلامی قائم، اپنی حکمرانی، اپنی قوت، اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے پولیس اور فوج وغیرہ کے انتظام کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مذہبی پیشوائیت کو اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. کتنی عمدہ قسم کی یہ حکومت ہے، نہ فوج کی ضرورت، نہ پولیس کی حاجت، نہ کسی کی نگرانی کی ضرورت، اور حکومت اس انداز کی کہ اگر کہیں کسی کے دل کی گہرائیوں میں بھی ان حضرت صاحب کے خلاف کوئی خیال گزرے
کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، پاؤں آگے پڑ جاتا ہے کہ حضرت صاحب معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ حکمران طبقے کو اپنے اقتدار کے لیے محکوم طبقے کی روٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اور چیزیں تو برداشت کر لیتا ہے محکوم، جب روٹی کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہنچنے کے بعد اس کی قوت برداشت بھی جواب دے دیتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے حکمران طبقے کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کہ روٹی کا مسئلہ جو ہے اس کو اطمینان بخش طریقے سے حل کرے۔ لیکن مذہبی پیشوائیت میں یہی نہیں کہ انہیں ان کی روٹی کی فکر ہوتی ہے، بلکہ انہیں ان کی روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ تاریخ کے اولی دور سے آپ دیکھیے، کھانے پینے میں پہلا پھل، پہلی سبزی، کسی گائے کا پہلا بچہ، بھینس کے پہلا دودھ، پہلوٹا جسے کہتے ہیں، اسے خاص طور پہ اہمیت حاصل ہوتی تھی، اور یہ ساری چیزیں وقف ہوتی تھی مذہبی پیشوائیت کے لیے۔ آج بھی جس تکلف سے نظر و نیاز کی دیکھ پکتی ہے، غالباً شادی کی دیکھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے عمدہ چنگا چوکھا جنوں کہنے، بہترین ذریعے سے عمدہ ترین چیزیں ڈالنے کے بعد آگاہ کے سب سے پہلے حضرت جی کے پیش کی جاتی ہے۔ ان کا ذریعہ معاش اور ہوتا ہی کوئی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کمانے والے یہ سینکڑوں ہزاروں پھر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا محنت کش نے مولوی صاحب سے کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، شام کو 1 روپیہ ملتا ہے، یہ آپ کی دولت کون سی ہے؟ کہنے لگے یہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں یہ سب میری دولت پھر رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے پھر رہی ہے؟ کہنے لگے ایسی دولت کہ جس میں کمی کبھی کوئی نہیں آ سکتی، ان میں سے جو مرے گا 5 روپے دے گا۔ زندگی بھر بھی دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا، 40 دن تک دے گا، سالانہ دے گا، عرس ہوتے ہیں تو ساری عمر تک دیتا چلا جائے گا، قیامت تک دیتا چلا جائے گا۔ حکمرانی کا اقتدار غیر متبدل نہیں ہوتا، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، حکمران آتے ہیں، حکمران چلے جاتے ہیں، ان کے قاعدے قانون بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن یہ جو مذہبی پیشوائیت اور روحانیت کی حکمرانی ہے، صدیاں گزر جائیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ زمانہ قبل تاریخ میں ہندو تو کہتا ہے کہ ویدوں کا زمانہ جو ہے ابدی ہے، اس زمانے میں برہمن نے جسے شودر کہہ دیا، آج تک اس کا بیٹا شودر ہی ہے، جسے برہمن کہہ دیا اس کا بیٹا برہمن۔ ہندوستان میں سینکڑوں حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، مختلف قومیں آئیں اور تبدیل ہو گئی، سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئی، لیکن یہ جو قانون تھا اس کا مذہبی پیشوائیت کا، نہ کوئی قوم اسے بدل سکی، نہ کوئی حکومت اسے بدل سکی، جرت کوئی نہیں کر سکتا اس کو بدلنے کی۔ آپ نے غور فرمایا دیدہ نے من کہ غلامی کی یہ زنجیریں کتنی شدید اور محکم اور مضبوط ہوتی، اور جہاں یہ ہر قسم کی غلامی ہو، سرمایہ داروں کی، ملوکیت کی، مذہبی پیشوائیت کی، اس سب میں کیا چیز قدر مشترک ہوتی ہے؟ انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ کچھ چند اشعار میں کھینچا ہے، اور جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں پھر میری مشکل وہی کہ وہ فارسی میں ہے۔ بڑی جامع طریق سے انہوں نے بتایا ہے کہ بود انسان در جہاں انسان پرست، 2 لفظوں میں بات کہہ گیا۔
کہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں انسان دوسرے انسانوں کی پرستش کرتا تھا. تو معصومیت کی یہ انتہا ہے عزیزان من. بود انسان در جہاں انسان پرست، ناکسو نابود مندو زیر دست. یہ جو عام انسان تھے جو معصومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، سمجھیے کہ نہ ان کی اپنی شخصیت، نہ انڈیویجویلٹی، نہ پرسنالٹی، نہ کوئی ان کا چوائس، نہ کوئی ارادہ، نہ کوئی فیصلہ، قدر و قیمت ہی کوئی نہیں تھی. سطوت کسرا ہو، قیصر رہدنش، ایران کا کسرا ہو، روم کا قیصر ہو، سارے کے سارے اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے لوٹتے تھے. بند ہاتھ در دستوں پاؤ گردنش، ہاتھوں میں، پاؤں میں، گردن میں ان کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں. کاہنوں، پاپاؤں، سلطانوں، امیر، کہیں یہ روحانیت کے پیشوا، کہیں شریعت والے، کہیں یہ ملوکیت، کہیں یہ سرمایہ دار، یہ تمام ایک طرف بہرے یک نخچیر صد نخچیر گیر، ایک شکار اور سینکڑوں شکاری. از غلامی فطرت او دوں شدہ، اور پھر صدیوں کی غلامی سے اس کی انسان کی فطرت ہی پست ہو گئی ہوئی تھی. نغمہ اندر نئے او خوں شدہ، اس کے نفس کے اندر کی جو نئے تھی، اس کے اندر چھپے ہوئے زندگی کے جو نغمے تھے وہ خون بن کر جم چکے ہوئے تھے. یہ تھی کیفیت ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تمام عالم انسانیت کی عزیزان امان، کسی خاص خطہ زمین کی، خاص قوم کی نہیں، پوری عالم انسانیت کی، اس میں حضور کا ظہور ہوا. اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے عزیزان امان، اس پس منظر کے بعد اسے دیکھیے. 4 لفظوں میں ہے کہ یہ رسول آگے کیا کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑے ہوئے ہے. انسانیت کے سر سے وہ بوجھل سریں اتار کے پھینک دے گا جن کے نیچے یہ دبی ہوئی چلی آ رہی تھی. یہ تھا مقصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گرامی کا. پھر میں عرض کروں کہ آج کے سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے آزادی کے متعلق تصور کیا دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نظام جس میں انسان کی مضمر صلاحیتیں پوری نشو و نما پا سکیں، اس کی پوٹینشیلٹیز ایکچوئلائز ہو جائیں. پہلی چیز، ایسا نظام جس میں انسان کی مضمر صلاحیتیں پوری نشو و نما پا سکیں، جس میں انسان جنس یا کموڈٹی بن کر نہ رہ جائے کہ جسے خریدا جا سکے، جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے مقصد کے بروئے کار لانے کا ذریعہ یا آلہ نہ بن جائے، کسی اور کے پرپز کو اچیو کرنے کا انسٹرومنٹ نہ ہو. ہر فرد بذات خود اپنا مقصد ہو، کسی دوسرے کے مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہو. ہر فرد کی انفرادیت قائم رہے. اور انہوں نے کہا کہ ہر انسان کا احترام قائم رہے. اور عزیزان من، یہ آج 14ویں 20ویں صدی میں جا کے فکر انسانی نے اتنی کاوشوں کے بعد جو تصور دیا ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پیچھے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان ہونے کی جیسے یکساں واجب و تکریم ہے. اسے کہتے ہیں آزادی. انسان ہونے کی جیس، پیدائش کے اعتبار سے کوئی اضافی نسبت نہیں ہے. ہر بنی آدم، ہر انسان واجب التکریم ہے یکساں طور پر. یہ ملوکیت کی جابر قوتیں دوسرے اپنے ہی جیسے انسانوں کو محکوم کیسے بنا لیتی تھی.
بنا لیتی تھی، میں نے کہا کہ تاریخ کی بات سامنے آئے گی، کیوں کہیں بنا لیتی تھی، کیسے بنا لیتی ہیں؟ اسی طرح جس طرح سے کہ سرکش میں رنگ ماسٹر شیر جیسے قوی ہیکل انسان جانور کو اپنے اس ایک ہنٹر کے تابع رکھتا ہے، پتہ ہے اس کو سکھاتے سجاتے کس طرح شیر کو بھوکا رکھتے ہیں، جب تک اس کے اشارے کے مطابق وہ حرکت نہیں کرتا روٹی نہیں دیتے، اور پھر اتنا پختہ کر دیتے ہیں اس کو کہ جو ہی وہ اشارہ کیا اس نے وہی حرکت سرزا کی تاکہ اس کے بعد اسے روٹی مل جائے۔ صاحب اقتدار کرتا کیا، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، فرعون کا یہ قول۔ فرعون تو قرآن نے بھی بطور ایک مثال کے پیش کیا ہے، ہر دور کا فرعونیت کسی خاص دور یا خاص فرد یا خاص نظم کے تحت تابع نہیں ہے، ہر استبداد کا نام فرعون ہے، خواہ وہ کسی دور میں ہو اور کسی انسان کے ہاتھوں قائم ہو۔ انا ربکم الاعلی، کہا کہ کس طرح سے ربکم الاعلی کا دعویٰ، سب سے بڑا تمہارا آقا میں ہوں۔ کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر کی ساری زمینیں، اس کے اندر بہنے والے دریا، یہ تمہارے رزق کے سرچشمے اگر میری ملکیت میں نہیں ہے تو کس کی ملکیت میں ہے؟ لہذا فرعونیت کا استبداد قائم اس بنا پر رہتا ہے کہ رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے۔ جتنے پیمانے پر کوئی ان کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے گا اتنے پیمانے پر اس کی حکمرانی قائم ہوگی، اور جو اس کے تابع بسیں گے اتنے پیمانوں کے مطابق وہ غلام اور محکوم ہوں۔ عام گاؤں کا ذمہ دار ہو، 50-100 ایکڑ کا مالک، وڈیرا ہو ہزاروں کا میٹر، مملکت ہو لاکھوں کروڑوں کی مالک، جتنے بھی حد تک و مقدار تک رزق کے سرچشمے کو کوئی اپنے گرفت میں لے لے گا اسی نسبت سے اس کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، اور اسی نسبت سے غلامی کے جوئے دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن کریم نے جب آزادی کا نظام بخشا تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ زمین ہی تو ہے سرچشمہ رزق کا، یہی نہیں کہ زمین میں سے صرف یہ اجناس اگتے ہیں، یہ ساری معدنیات، تمام وہ چیزیں جن پہ انڈسٹریز وغیرہ آپ کی قائم ہے ساری زمین سے نکلتی، زمین ہی منبع ہے، زمین ہی سرچشمہ ہے پورے رزق کے انسانی کا، اس کی باہر شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور زمین پہ ذاتی ملکیت ہے نا کہ جس نے میں نے ابھی عرض کیا کہ غلامی کی بنیاد رکھی، اس نے آ کے یہ انقلاب آفری اعلان کیا کہ الارض للہ، زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، خدا نے اسے پیدا کیا ہے، یہ صرف اس کی ملکیت میں رہے گی۔ اور یہ جو زمین آپ کے سامنے ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سواء للسائلین، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یکساں طور پر کھلی رہے گی۔ ان آیات کو ہم دیکھ کے یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں عزیزان مان، بڑی بنیادی چیز ہے، بہت عظیم انقلاب دنیا کے اندر لے آئے یہ 2-4 لفظ جو ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے، غور فرمائیے، ہمارے ہاں یہ باتیں عام چل رہی ہیں کہ سود کو کس طرح سے محو کیا جائے، ہٹا دیا جائے، لیکن نگاہ ہماری بینکس کے اوپر ہی جاتی، بینک کا سود تو یا وہ داغا دروڑا کا سود ہوا کرتا تھا، ڈنڈے کے زور کے اوپر 100 دیا ہے اور 200 لیا ہے، اور وہ اس انداز کا سود تو بہرحال اب یہاں عام رائج نہیں ہے۔ لیکن
سود کہتے کسی 1000 روپے کسی ضرورت مند کو نقد دے کے اس پہ سے 10 روپے نقد لے لینا، یہ ہمارے ہاں شریعت کی ڈیفینیشن میں بھی اور ہمارے ہاں کی اقتصادیات میں بھی سود کہلاتا ہے۔ اسی 1000 روپے کی زمین خرید کر اسی غریب محتاج کو دے دی جائے کہ وہ اس میں مزارعہ کی حیثیت سے کاشت کرے، تو سال کے بعد اس زمین کی آدھا پیداوار جو شاید 500 روپے بھی ہو سکتی ہے، 1000 بھی ہو سکتی ہے، وہ لے لی جائے، آپ کی شریعت کی روح سے بھی جائز، قانوناً بھی جائز۔ اسی 1000 روپے کو کسی کاروباری کے ساتھ ملا کے انویسٹ کر دیا جائے، جسے سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، اس کے منافع میں سے 50%، یہ بھی جائز اور حلال طیب۔ قصہ سارا بینک کے سود کا۔ یہ سب کچھ زمین کی بٹائی، زمین کا کرایہ۔ عزیزان مان، قرآن نے کہا کہ زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کس طرح فرمائی، سنیے غور سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کے ان ڈھیروں میں صحیح حدیثیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رافع نے ایک زمین کاشت پر لی، پرانے طریقے کے مطابق کاشت پر لی، وہ اس کی آبیاری کر رہے تھے کہ حضور ادھر سے گزرے اور پوچھا کہ یہ کھیتی کس کی ہے اور زمین کس کی ہے؟ حضرت رافع نے کہا کہ یہ کھیتی تو میری ہے، بیج بھی میرے ہے، محنت بھی میری ہے، لیکن زمین فلاں کی ہے، اس کی کاشت میں ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ اس کا ہوگا جس کی یہ زمین ہے۔ سنیے، ابو داؤد کی یہ حدیث موجود ہے، یہ ان میں سے ہر ایک جانتا ہے، پڑھائی جاتی ہیں ان کے ہاں یہ حدیثیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم دونوں سودی کاروبار کرتے ہو، لہذا زمین صاحب زمین کو واپس کر دو اور اپنا خرچہ اس سے وصول کر لو۔ آج آپ کی شریعت میں زمین کی بٹائی اور کرایہ شیر مادر کی طرح حلال ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ زمین کا مالک کاشتکار سے تھوڑا بہت اناج بھی نہیں لے سکتا؟ فرمایا بالکل نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اچھا غلہ نہ صحیح بھوسا تو لے سکتا ہے؟ فرمایا بالکل نہیں۔ جب زمین پر اس کی ملکیت ہی نہیں تو وہ کس چیز کا لے گا؟ زمین خدا کی پیدا کردہ، زمین میں سے جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری تھی؟ سوائل، مٹی، پانی، حرارت سورج کی، ہوائیں، یہی چیزیں ہیں نا۔ اور ایک چیز صرف کاشتکار کی محنت۔ یہ جتنی چیزیں پہلے گنائی گئی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ کسی ذمہ دار یا انسان کی پیدا کردہ ہے، نہ کہیں سے خرید کے لایا ہوا۔ یہ تو خدا کی پیدا کرتا ہے، خدا کی طرف سے مفت ملتی ہیں، صرف محنت ہے نا جو اس کی ہوتی ہے۔ یہ محنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے، یہ سب کچھ گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فصل کاٹنے کے وقت تم اپنی محنت کا حصہ لے لو، خدا کا حصہ خدا کو دے دو، یعنی ان کو دے دو کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے۔ اقبال نے اس چیز کو اپنی نہایت فنکارانہ انداز سے کہا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار۔ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب،
او دے خدایا، او زمیندار، او وڈیر، او جاگیردار، یہ زمین تیری نہیں، میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، میری نہیں، تیری نہیں، الارض للہ۔ کہا جائے گا عزیزان مان کے ٹھیک ہے، سوشلزم کے نظام میں بھی تو یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ زمین ساری کی ساری اسٹیٹ کی ملکیت میں جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی، یعنی ذاتی ملکیت افراد کی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے اس کا تجزیہ کر کے بھی دیکھا کہ کیا ہوا؟ یعنی 100 1000 لاکھ جو افراد ہیں، یہ ان کی الگ الگ ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ایک سب سے بڑا وڈیرا ہونا چاہیے جس کی ملکیت ہونی چاہیے، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ مائی اسٹیٹ ہے کہاں، رہتی کہاں ہے؟ ذرا اس سے پوچھ کے تو دیکھیں، کچھ نہیں۔ یہی جو ارباب اقتدار ہے نا، یہ اپنا نام نہیں لیتے، اسٹیٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز سوشلزم کی اس ملکیت میں اور قرآنی نظام کی ملکیت تو اس میں کہہ ہی نہیں سکتے آپ۔ قرآنی نظام اپنی تحویل میں لیتا ہے زمین کو۔ برگسان نے کہا ہے یہ بڑی عجیب چیز کہ صحیح نظام جو ہے قرآن کا نظام جسے کہا جاتا ہے، اس میں ایڈمنسٹریشن آف تھنگز ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن آف مین نہیں ہوتا، چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام، اسٹیٹ کا تو لفظ قرآن میں نہیں آیا، اسلامی نظام زمین کو اپنی تحویل میں لیتا ہے، کاہے کے لیے؟ وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے متنفس سانس لینے والے جاندار اس اعادے کے اندر بستے ہیں، ان سب کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وہ کہتا ہے اپنے مخاطبین سے کہ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہاری اولاد کی رزق کے ذمہ دار، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ رزق کے جو سرچشمے ہیں ہم اپنے انتظام میں رکھ رہے ہیں، ملکیت ہماری بھی نہیں ہے۔ یہ عزیزان من، آج تک سوشلزم چھوڑ کر کمیونزم تک دنیا کا کوئی نظام یہ ضمانت نہیں دے سکا کہ تمام افراد مملکت کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں ذرا آگے چل کے عرض کروں گا کہ کارل مارکس نے کیا نظریہ پیش کیا تھا۔ میں تو چونکہ قرآن کا نظام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آزادی کے متعلق بنیادی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے یہ موضوع جو ہے میرے سامنے بنیادی نہیں ہے، ضمناً یہ بات آئے گی۔ اسلامی نظام یہ ذمہ داری لیتا ہے اپنے اوپر کہ تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی میرے ذمے ہے، میں ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ کس حد تک اس ذمہ داری کا اقرار، اعتراف، پیمان، عہد کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں کسی ایک شخص نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا اور باقی ماندہ پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، اس بستی سے اللہ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ایک فرد بھی اگر کسی بستی میں رات بھر بھوکا سویا۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے۔
اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے. ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ جو امیر ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ ہے اسلامی نظام جو اپنی تحویل میں لیتا ہے رزق کے سرچشموں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال تعلیم اور بے نظیر تربیت سے ایک جماعت پیدا کی تھی کہ جن کے ذات کی نشو و نما قرآن کے پیمانوں کے مطابق ہوئی تھی. یہی ہیں جو حضور کے متبعین ہیں، جو حضور کے بعد آئے، جو سکسیسرز ہیں، خلفائے راشدین، جو جماعت صحابہ کی ہے. ان کا کیا انداز تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مملکت، 22 لاکھ مربع میل پر مملکت پھیلی ہوئی تھی. ایک دن مصر کا گورنر آیا تو آپ کھانا کھا رہے تھے. اس نے دیکھا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ اب تو مصر سے اتنا گیہوں آ رہا ہے کہ آپ گیہوں کی روٹی کھا سکتے ہیں، تو آپ جو کی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ سنیے عزیزان من، آپ نے کہا کہ مجھے اس کا تو یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے. جس دن مجھے تم اس چیز کا یقین دلا دو گے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے، عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا. اس سے پہلے نہیں کھا سکتے. آذربائیجان جب فتح ہوا ہے تو وہاں سربراہ افواج نے حضرت عقبہ بن فرق، انہوں نے آذربائیجان ایران کے علاقے تھے، یہ عرب بیچارے، ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ میٹھا کچھ شہد یا کھجور، آگے کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ ایران کا ملک تھا، نہایت اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں تھیں. انہیں کچھ مٹھائی بہت اچھی لگی، ایک ٹوکرا بھیج دیا. بارگاہ خلافت میں بھی آپ نے چکھا تو پسند آئی کہ بہت اچھی ہے. لانے والے سے پوچھا کہ یہ مٹھائی وہاں تمام سپاہیوں کو دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے بھیجی ہے، عام سپاہیوں کو تو نہیں. آپ نے وہ ٹوکرا تو رکھ لی اور ایک خط لکھا عقبہ کے نام، اللہ کے بندے امیر المومنین کی طرف سے عقبہ بن فرقت کے نام. اما بعد، مرقت و فرقت، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ نہ تمہاری ذاتی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے، نہ تمہارے ماں باپ کی محنت اور مشقت کا نتیجہ. یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ محنت کا ثمر ہے. اس لیے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتے جو تمام مسلمانوں کے گھروں میں کافی مقدار میں موجود نہ ہو. فوج کے جرنیل اور امیر المومنین کو مٹھائی چکھنے کا حق اس وقت پہنچ سکتا ہے جب ہر سپاہی کو یہ مل چکی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فقرہ ہے، تو بڑا غور طلب ہے، اس پہ بہت کم توجہ دی گئی ہے. پوچھا گیا کہ آپ کا یہ منصب کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے خلافت کی، امیر المومنین ہونے کی؟ آپ نے کہا کہ میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک لوں. بات یوں سمجھ میں نہیں آتی. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا انسان خدا سے اس وقت دعا مانگتا جب اس کی کوئی ضرورت رکی ہوئی ہوتی. میں انتظام یہ کروں گا کہ تمہاری کوئی ضرورت رکی ہوئی رہے ہی نہیں، اس لیے تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو. روک اس لیے لوں گا کہ تم اپنی ضرورت کو مجھ تک پہنچاؤ، میں وہیں پورا کر دوں گا اور دعا تمہارے ساتھ اس کے دے دوں گا. تم جس نظام کی کیفیت یہ ہو
کہ اس میں کسی فرد کو بھی اپنی ضرورت کے لیے خدا سے مانگنے کی احتیاج پیش نہ آئے، اس سے پہلے ہی وہ پوری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ بھی تو سوچو، یہ دعا اگر خدا تک پہنچتی ہے تو وہ تو میرے خلاف شکایت ہو گئی نا، کہ میرا تو ذمہ تھا تمہاری ضروریات پوری نہ کروں۔ اگر تم نے خدا سے کہہ دیا کہ میری فلاں ضرورت رکی ہوئی ہے تو وہ تو میری شکایت ہو گئی، مجھ سے تو اس کی باز پرس ہوگی۔ اور یہی وہ باز پرس تھی جس کے متعلق وہ فکرہ جو آپ کو یاد ہے میں نے برسوں سے اس کو زبان پہ میں لایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی آواز ہر طرف سے آتی ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ باز پرس ہے حقیقت میں اساس محکم اس نظام کی۔ علامہ اقبال نے روس سے جو کہا تھا کہ تم نے معاشی نظام تو تم یہاں قائم کر رہے ہو کہ اے کہ میں خواہی نظام عالم جستائی اور اساس محکم ہے۔ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا انقلاب جو تم رزق کا لا رہے ہو، وہ بنیاد محکم جس کے اوپر یہ عمارت استوار ہوگی اس کو بھی کہیں تو اس نے تلاش کر لیا ہے؟ بنیاد یہ ہے عزیزان من، اس کے بغیر کوئی نظام بھی ثمربار نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ یہ ہے وہ نظام جس کے متعلق پورے دھڑلے سے کہا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کس دریں جا سائل و محروم نیست۔ ہمارا نظام وہ ہے کہ جس میں کوئی شخص نہ سائل ہے نہ محروم ہے، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ نہ یہاں کوئی غلام ہے، نہ آقا ہے، نہ حاکم ہے، نہ محکوم ہے، نہ ضرورت مند ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ہے۔ ہمارا نظام یہ ہے عزیزان من۔ دنیا کا ہر نظام جو رزق کے سرچشموں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، روٹی تو دیتا ہے، آقا غلام کو دیتا ہے، کمہار گدھے کو دیتا ہے۔ ابھی یہ جو اب دمبے پالے جاتے ہیں نا وہ بقرعید کے لیے، آپ نے دیکھا ہے ان کو کتنی خاطر توازن ان کی جاتی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہ سارا رزق دیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نظام خواہ وہ روس کا ہو یا چین کا ہو یا کوئی اور بھی نظام، کیپٹلزم کا ہو یا ان کے کمیونزم کا ہو، یہ انسان کو اگر فرض کیجئے کہ روٹی ہارے کو دیتے بھی ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں ہو رہا، دیتے بھی ہیں تو اس کی انسانیت کی قیمت کے اوپر دیتے ہیں۔ تکریم انسانیت کو خریدتے ہیں اور روٹی دیتے ہیں۔ ان نظاموں میں کوئی شخص بھی ذرا سر اونچا کر کے چلے تو کلپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جس طرح سے مالی بیل کو کلپ کرتا ہے نا، دو پتے بھی اوپر دیکھتا ہے تو کرچ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے تصور کے مطابق بیل کو بڑھنا پھولنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، چوائس ٹو فریڈم ٹو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ آ خدا نانے دہد جانے دہد، وہ خدا روٹی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، این خدا نانے دہد جانے برد، یہ روٹی تو دیتا ہے، جان نکال کے لے جاتا ہے۔ روٹی دینے کے بعد فراوانی سے فریڈم ٹو جو ہے اس کا برقرار رکھنا، یہ ہے وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ بہت کم غور کیا گیا اس بات کے اوپر۔ قصہ آدم در حقیقت کسی ایک آدم کا قصہ نہیں ہے، آدمی کی داستان ہے جو مثال کے طور پہ قرآن نے بیان کی۔ کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ اس جنت کے متعلق جس میں آدم کو رکھا گیا، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، کہ اس میں تجھے نہ روٹی کی فکر ہوگی، نہ پانی کی، نہ رہائش کی طرف سے پریشانی ہوگی، نہ لباس کی طرف سے، بڑی کثرت سے بافراد بلا محنت مشقت کے ملے گا۔ تو پھر تو راوی عائش لکھتا ہے اتنی فراوانی سے یہ رزق بلا محنت مشقت کے تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ فریڈم فرام کا اس سے زیادہ اور کوئی نمونہ مل نہیں سکتا کہیں۔ آپ کو پتا ہے قرآن نے آگے آدم کے قصے میں کیا کہا ہے؟ یہ ہے نقطہ غور طلب
یہ سب کچھ بلا محنت و مشقت، بلا مزد و معاوضہ دینے کے بعد کہا یہ کہ آدم سے ہم نے کہا کہ یہ نہ کرنا، اور آدم نے کہا کہ میں یہ کروں گا اور کیا اور معصیت کی، کہا یہ آزادی ہم نے دی اس کے ساتھ۔ یہ ہے فریڈم فرام کے ساتھ فریڈم ٹو۔ ہم آج تک کسی بات میں الجھے رہے کہ صاحب آدم اگر نبی تھا تو اس نے معصیت کیسے کی، عصیان کیسے کہا، کسی کی نگاہ ہی نہیں گئی کہ قرآن کیا کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ اس میں اتنی فراوانی سے ضروریات زندگی بلا مزد و معاوضہ سے حاصل تھی، ہم نے دیا۔ دنیا میں کوئی بھی اگر اس طرح سے دے گا، نانے دے حد جانے برا، پھر اس کو آزادی فکر، آزادی عمل، آزادی فیصلہ نہیں دے گا۔ قرآن نے اسی لیے اس کے ساتھ اس بات کو کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے دیا، آدم کی جو آزادی اور فیصلے کی جو آزادی تھی اسے سلب نہیں کیا، ہمارے حکم کی بھی نافرمانی کی، ہم نے کرنے دی، اس لیے کہ آزادی کا سلب کر لینا روٹی دینے والا جو ہے اس کے لیے ننگے عافیت ہے۔ یہ فریڈم ٹو میں جسے میں نے کہا ہے فیصلے کی آزادی، ارادے کی اجازت، چوائس، قدم اٹھانے کی، اس کے لیے تو عقل و فکر کی آزادی کی ضرورت ہے نا۔ اگلے دنوں میں نے یہ عرض کیا تھا، ریزن کی ڈیفینیشن ان لوگوں کے ہاں ٹو تھنک آبجیکٹولی، ہر قسم کے تاثرات سے جڑا الگ ہو کر سوچنا کسی چیز کے متعلق۔ ہمارے ہاں ایمان کا ترجمہ فیتھ کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ سب سے بڑی سازش ہمارے ہاں یا جو گمراہی کا باعث ہے وہ یہ ترجمے ہیں جو قرآن کے الفاظ سے کیے گئے، اور پھر انگریزی میں فیتھ تو انگریزی میں کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، دل بند کر کے کسی چیز کو اندھے طور پر مان لینا، فیتھ۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو آنکھ بند کر کے ماننے کا نام ہے، عقل و فکر کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اگر عقل و فکر کو سلب کر کے کوئی چیز منوائی جائے تو فریڈم ٹو باقی کہاں رہی؟ وہ تو سرچشمہ فریڈم ٹو کا آپ نے اس سے سلب کر لیا۔ قرآن ایمان کی ڈیفینیشن یہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مومن وہ ہے کہ اور تو اور اس کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائیں تو وہ اندھا بہرا گنگا بن کر ان کے سامنے نہیں جھک جاتا، نہیں جھک جاتا اس کے سامنے اندھا بہرا بن کر، عقل و فکر کی روح سے ان کو قبول کرتا ہے۔ ایمان فیتھ نہیں ہے، کنوکشن ہے۔ اگر اس کے ریزن کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو اسے وہ تسلیم کرے تو ایمان ہے، ایسے نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزادی ہے عقل و فکر کی، اور یہی وہ آزادی ہے جس کی وجہ سے عزیزان ایمان سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اپنی روایت کوہن کے مطابق قدم قدم کے اوپر یہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ کو تو فوق البشر سپر ہیومن ہونا چاہیے نا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سپر ہیومن ہونا چاہیے، اور اس کے جواب میں قدم قدم پہ کہا جاتا ہے انا بشر مثلکم، او بابا میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کس قسم کا رسول آیا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، کہا کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو کچھ مافوق الفطرت چیزیں دکھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں ایمان لائیں گے کہ ہمیں معجزات دکھائے جائیں۔ سارے قرآن میں آپ دیکھیے وہ معجزہ طلب کرتے ہیں، انہیں رسول یہ کہتا ہو بابا میں تمہاری عقل و فکر کو اپیل کرتا ہوں، تم وہ بات مانتے ہو جس میں عقل و فکر معروف ہو جاتی ہے، کیا مطالبے ہیں تمہارے؟ معجزہ دکھا کے، معجزے کو تو مانے یہ عاجز کر دینا، انسانی عقل کو عاجز کر دینا۔ یہ جو آپ کے ہاں کرامات دکھاتے ہیں عاجز کر دیتے ہیں نا آپ کی عقل و فکر، تو یہ مانگتے تھے وہ، اور قدم قدم پہ انکار ہو رہا ہے، اور میں تمہاری عقل و فکر کو اپیل کر رہا ہوں اور تم یہ مجھ سے مانگو۔
اقبال نے کہا بڑا قلندر ایم کرامات ما جہانگیر جہاں بھی نیست. کیا بات ہے قلندر کی. ہم مرد آزاد ہیں. میری کرامت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. زما نگاہ طلب کیمیا چے میں جو ہی میرے پاس کیمیا لینے سے تلاش کرنے کے لیے آتا ہے. مجھ سے کہو کہ نگاہ ادا کر مجھے. پیغمبر ان سے یہ کہتا تھا. معجزے کی بات نہیں ہے. خود دکھانا تو ایک طرف ایک واقعہ آتا ہے عزیزان مان. کیا بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم چھوٹا سا بچہ, ایک ہی بچہ تھا لڑکا, وہ فوت ہو گیا. اتفاق کی بات کہ اس دن سورج کو گہن لگ گیا. اس زمانے کی تو بات اور چھوڑیے, 1500 سال پہلے کا زمانہ. آج اس دور میں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو آپ دیکھیے لوگ کس طرح لپک کر جاتے ہیں کہ ہاں صاحب حضرت صاحب کا صاحبزادہ فوت ہوا ہے. اجرام فلکی نے بھی اس کے سامنے سیاہ کپڑے پہن لیے ہیں, لپک کے آئیں گے. اور پھر اگلی بات یہ کہ حضرت صاحب بھی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے کہ خود ہی تو آئے ہیں, میں نے تھوڑا ان کو بلایا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے جوک در جوک کہ ہم آپ کے دعوے کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا یہ؟ کل تک تو تم کس قدر تقریب کرتے تھے, مخالفت کرتے تھے, دشمنی تھی. آج یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اور کیا اس سے بڑا ثبوت آپ کی صداقت کا اور کیا ہوگا کہ آپ کے غم میں سورج جیسا کرہ بھی شریک ہے, اس نے ماتمی لباس پہن لیے. آپ نے کہا کہ عزیزان مان, اگر تم اس بنا پہ ایمان لائے ہو تو اس ایمان سے تمہارا وہ کفر اچھا تھا. آسمان کے کرے خدا کے سبھی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتے ہیں. ان کو گہن لگنا یا نہ لگنا, کسی کی موت اور کسی کی بچے کی وفات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی تمہارے جیسا بشر, میری اولاد بھی تمہارے جیسی بشر اولاد ہے. اس کو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, عملاً یہ بتا دیا کہ انہی جیسی زندگی جو ہے آپ بسر کرتے ہیں. عزیزان من, ذرا سا بھی کوئی ذرا اونچا ہو جائے اور پھر یہ روحانیت کا اور پیشوائیت کا عالم تو ایسا ہے کہ اس کے اندر تو صاحب یعنی ہمیں بچپن میں یہ تعلیم دی گئی کہ عالم کی جوتی کو جتڑی کہہ دینا جو ہے یہ کفر ہے. ہاں جی, اور پنڈا میں کیسی چھوٹی جی جوتی نو جتڑی جی کیا چڑھتے ہیں سننا جی عالم کی جوتی نو جتڑی کہنا جی نا کیا جی انہوں پگڑی گو تھی جوتی کیوں کہتے. وہاں کیفیت یہ تھی آپ یہاں کسی یہ ذرا سا بھی کوئی 4 حرف لکھنا جان دے اور اس کے بعد بھی دیکھیے کہ اس کے نام سے آگے اور پیچھے کیا کچھ نہیں لگایا جاتا تھا. شاہکار رسالت, شاہکار خدا کا شاہکار تو اسے یوں ہی بنا دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے خطاب کرتے ہوئے سیدنا کہہ دیا, اے ہمارے آقا, فوراً روک دیا. کہا تیرا اور میرا دونوں کا آقا وہ خدا ہے, کوئی انسان کسی دوسرے کے انسان کا آقا نہیں ہوتا, مت سید کہو مجھے. ہوں جنہ جی کے نال سید لکھ کے نہیں تسلی نہیں ہوتی ہے, سید نہ روک دیا. ایک دفعہ ایک شخص باہر سے بدو آیا, جلالت مرتبت سے خود ہی احساس اس کو ہوا, کچھ کانپنے لگ گیا. آپ اٹھے, گلے سے لگایا, کہا گھبراؤ نہیں, تمہیں پتا نہیں میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت پکا کے آپ بھی کھایا کرتی تھی, مجھے بھی کھلایا کرتی تھی, تم گھبرا کیوں گئے مجھ سے. دوسری سلطنتوں کے وفود اور سفیر آتے تو انہیں دقت ہوتی یہ پہچاننے میں کہ اس مملکت کا سربراہ کون ہے, عوام کون ہے. مسجد نبوی کی انہی کنکریوں کے اوپر اسی طرح سے سارے یکساں بیٹھے ہوتے تھے, آپ بھی انہی میں بیٹھے ہوتے تھے. ایک دن صحابہ نے یہ سوچ کے کہ اس میں ایک دقت ہوتی ہے باہر سے آنے والوں کو, یوں ہی کوئی 2 اینٹ اونچا چبوترا بنا دیا. آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے آج. انہوں نے کہا جی اس ضرورت کے ماتحت ذرا سی نشست آپ کی اونچی کر دی ہے کہ اس میں امتیاز ہو جائے, باہر سے آنے والے پہچان لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے,
تم نے تو اس ضرورت کے ماتحت یہ کیا. آج جو 2 اینٹیں اونچا چبوترا بنا لو گے، آنے والے اس کو تخت کسرا میں تبدیل کر دیں گے. ہر ظلم کی بنیاد ابتدا میں اسی طرح پڑی تھی، خود ٹھوکر مار کے اس چبوترا کو گرا دیا. ایک دفعہ ایک ساتھی صحابی دوست آپس میں جیسے دیکھا کہ آپ اپنا جوتا مرمت کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ دل لیجیے میں مرمت کر دوں. فرمایا کہ لا تذر وازرن وزرۃ اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اپنا جوتا مجھے آپ ہی مرمت کرنا ہوگا. سفر میں جا رہے تھے، غزوہ بدر میں ہی تھا، سواریاں کم تھیں، اس میں تھا یہ کہ کوئی ایک منزل ایک سوار ہو جاتا، دوسرا پیدل چلتا، دوسری منزل میں وہ سوار ہو جاتا، وہ پیدل چلتا. آپ نے بھی اپنی باریاں مقرر کر دی. زور دیا صحابہ نے کہ نہیں آپ تو چلتے جائیے. کہنے لگے کہ بھائی میں نہ تو تم سے زیادہ کمزور ہوں کہ چل نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھے تم سے زیادہ ثواب کی کمی کی ضرورت ہے کہ میں چلنے سے جو ثواب حاصل کر لوں وہ نہ کروں. باری باری بندھی ہوئی ہے، میں بھی اپنی باری چلوں گا اور اپنی باری ہی اٹھنے کے اوپر بیٹھوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساوات جو تھے، مساوات کا جو جذبہ تھا انسانیت کی تکریم کا، کس حد تک بدر ہی کی جنگ کے اندر قیدیوں کو جب انہوں نے پکڑا ہے تو وہ رسیوں سے کچھ جگڑ دیا تھا. عباس بعد میں اسلام لائے، اس وقت اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. حضور کے چاچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، ان کے کرانے کی آواز کان میں آئی، چہرہ مغموم سا ہو گیا. دل ہی تو ہے نہ سنگو خیٹ، ہو جانا چاہیے، ہمدردی کا تقاضا ہے. صحابہ بھی تو نہایت پیاس شناس سے انہوں نے اس چیز کو بھانپا، جا کر حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی. کرانے کی آواز کان میں آنا بند ہو گئی. پوچھا کہ عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی. کمکما اٹھا چہرہ مبارک غصے سے، کہا کہ یا تو سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں گی یا عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کسی جائیں گی. رسول کا چچا ہونے کی حیثیت سے عباس کو کسی قسم کی فوقیت نہیں دی جا سکتی. اور اس سے آگے عزیزان من وہ واقعہ کہ جس کے بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہے. اسی بدر کی جنگ میں قیدیوں سے فدیہ مانگا گیا رہائی کے لیے، چلاؤ کچھ فدیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا خاوند ابو العاص، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس جنگ کے قیدیوں میں تھا. فدیہ دینے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی بھی تو وہ محمد کی تھی، ایک ہار فدیے میں آ گیا. فدیے کی چیزوں کا جو ڈھیر سامنے تھا اس کے اوپر وہ ہار بھی پڑا، کانچ کے موتیوں کا ہار. قیمت کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ محبت کی یادوں کے حریری تاگے کے اندر پرویا ہوا. حضور کے سامنے وہ ہار تھا اور ماضی کی حسین یادیں سنیما کی فلم کی طرح آنکھوں سے یہ وہ ہار تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے وقت اپنی بیوی کو تحفتاً دیا تھا. یہ وہ ہار تھا حضرت خدیجہ نے بیٹی کی شادی میں بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا. اور آج وہی ہار تھا کہ ایک قیدی کے فدیہ میں ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا. اس ہار کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری یاد سامنے آ رہی تھی. سربراہ مملکت ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے تقسیم کرنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کے اوپر ہی ہے. جس کو جو جی آئے دے دیں، تقسیم آپ کر سکتے تھے. اپنی بیٹی کا ہار، صحابہ سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہار کی کوئی قیمت تو نہیں، اس کی کیفیت یہ ہے. کیا بات یاد آ گئی، وہ 4 سوکھے ہوئے تن کے
یوں تو کیا تھے مگر قفس میں آ ہی گئی یاد آشیانے کی. اس ہار کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہیں وہ ایک ایک کر کے میری سامنے آنکھوں کی. اگر آپ اس کی اجازت دیں تو یہ ہار زینب کو واپس کر دوں. لائیے مثالیں عزیزان مانس. نہیں، اس سے بھی زیادہ آپ نے مساوات کا ایک عملی مثال قائم کرنے کے لیے قریش کی ممتاز ترین خاتون خود اپنی پھوپھیزاد زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ کر دی. اتفاق کہیے کہ شادی ناکام ہو گئی. حضرت زید نے طلاق دینا چاہا. رسول اللہ کو علم ہوا. آپ زید کے پاس گئے. قرآن کریم نے صحابہ میں سے ایک ہی صحابی کا یہ واقعہ ہے جو اپنے یہاں منظوم کیا. ایک تو غار کا جو یار غار ہے وہ صاحب غار ہے، وہاں بھی نام نہیں لیا ہے. اس ایک واقعہ میں نام لے کے یہ واقعہ گویا اتنا اہم واقعہ ہے. آپ اس کے پاس گئے. آپ سوچئے کہ کون ہے جانے والا سربراہ مملکت، وہ رسول کے جس پر ایمان لانے سے زید مسلمان ہوا ہے، وہ آقا کے جس کا رہا کردہ غلام زید ہے. اتنا زیر بار احسان کی اتنی ممتاز خاتون کے ساتھ اس کی شادی کی گئی. وہ خود آ رہا ہے کاہے کے لیے؟ پھوپھیزاد بہن ہے نا، یہ کہنے کے لیے کہ زید ہمسی کا لے کا زوجک، میری بہن کو طلاق نہ دے. دیکھیے تو صحیح جذبات کی کیفیت یہ ہے. زید میری بہن کو طلاق نہ دے. پوچھا جا رہا ہے کہ حکم خداوندی ہے. کہا نہیں زید، نہیں زید. صداقت اسے کہتے ہیں عزیزان من. کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتا دنیا میں کہ یہ حکم خداوندی ہے. یہ خود کہا جا رہا ہے نہیں زید، خود کہہ رہا. آپ سوچئے کہ کسی سربراہ مملکت کا ایک رعایا میں محکوم، کسی رسول کا ایک امتی، کسی آقا کا ایک غلام، کسی محسن کا ایک زیر بار احسان، اسے یہ آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کو طلاق نہ دے. زید کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خدا کا حکم نہیں ہے تو معاف فرمائیے، میاں بیوی کے معاملے میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں، میرے لیے یہ مشکل ہے، معاف رکھیے. اور زید نے طلاق دے دی اور یہ ایک تبسم عاجز نواز کے ساتھ چلے گئے. اس کے بعد تعلقات میں ذرا فرق نہیں آیا. وہی زید، وہی محمد، وہی زینب. مساوات انسانیہ کی باتیں کرتے ہیں. لائیے تو یہ مثالیں کہیں سے نہیں جی، یہ تو زید تھے، یہ تو زید تھے. ابھی مدینہ کی ایک لونڈی، اس زمانے میں لونڈیوں کو آزاد کرنے کے احکام آ چکے ہیں. برہرہ اس کا نام تھا. غلامی کی حیثیت میں وہ اپنے ہاں کے جو آقا تھے ان کے ہاں تمتع ان کا ہوتا تھا. میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بات رمز و کنایہ میں ہی کروں گا. میاں بیوی کی زندگی ان کی ہوا کرتی تھی. وہ آزاد ہوئی اور وہ اپنے اس کو چھوڑ کے آقا کو چلی آئی. اس آقا کو اس سے بہت انس تھا. اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ برہرہ سے کہیے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے. آج کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آج کہ قید میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، سپاہیوں میں بانٹا جاتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ وہ ہیں جو عمر بھر یہ لانڈی رہی ہے، غلامی میں یہ سب تھے. حکم آنے کے بعد آزاد کرایا ہے، آزاد ہونے کے بعد وہ باہر گئی ہے. یہ جرت نہیں اس کو کہ اس کو یہ بات کہے کہ تم نہیں جا سکتی. خدا کا حکم ہے آزاد کرو، کیسے کہہ سکتے تم نہیں جا سکتی. حضور سے آگے کہا کہ میری سفارش کیجیے. آپ جا رہے تھے کہ گلی میں برہرہ مل گئی. برہرہ سے کہا کہ برہرہ ایک بات کہتا ہوں، فرمائیے. کہنے لگی کہ وہ تمہارا جو آقا تھا وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے، وہ چاہتا ہے تم واپس چلی جاؤ، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم واپس چلی جاؤ. تربیت و تعلیم نبوی. مدینے کی لانڈیاں جرت کر رہی ہیں یہ پوچھنے کی
کہ یہ خدا کا حکم ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں یا اپنا مشورہ ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں براہ راست یہ میرا مشورہ ہے. تو کہا کہ معاف فرمائیے پھر میں آپ کے مشورہ قبول کرنے پہ مجبور نہیں ہوں. اور وہ نہیں گئی. کہہ کے کوئی دیکھے نا آج لانڈی تو ایک طرف کوئی وزیر کہہ کے دیکھے آج آپ کے ہاں کے سربراہ مملکت کو، پھر دیکھیے حشر کیا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ لم اس کے اندر کیا ہے؟ حکمرانی قانون کی. قانون انسانوں کا بنایا ہے نہیں خدا کا. یہ سربراہ مملکت اس قانون کو نافذ کرنے کی ایجنسی. یہ ہے وہ نظام جو قائم کیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر انسانی جذبات کو الگ رکھنا بڑا مشکل ہے. انسانی جذبات تو انسان کے خون کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں. قانون میں جذبات کو کسی طرح سے اثر انداز نہ ہونے دینا، یہ ہے صحیح مساوات، یہ ہے صحیح عدل، اور اس کی وہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے. حضور کی دیانت اور امانت کی کیفیت یہ تھی کہ یہودی اپنے مقدمات آپ کے پاس لایا کرتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے. ایک یہودی کو جرم قتل کی سزا، موت کی سزا دی جرم قتل میں. وہ تیار کھڑا تھا، جلاد ہاتھ میں تلوار لیے تھا، مجمع بھی تھا. اس میں آپ نے اشارہ کرنا تھا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی. کہ اتنے میں اس یہودی کی چھوٹی سی بچی روتی چیختی چلاتی ہوئی آئی اور حضور کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی اور اس طرح سے چل چلائی کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. صحابہ نے اندازہ لگایا کہ اب حضور اس کو معاف کر دیں گے. جلاد اس انتظار میں تھا کہ کیا ہوگا. حضور نے اس بچی کو گلے سے لگایا، جلاد کو انگلی سے اشارہ کیا کہ گردن اڑا دو. جلاد نے گردن کاٹ دی، بچی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارا باپ میں بنوں گا اس کے بعد. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور اس کے باوجود آپ نے اس جلاد کو حکم دے دیا اس قتل کرنے کا. عزیزان مان، یہ وہ فکرہ ہے جو ہر ایوان حکومت کے بعد سب ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھیں رو رہی تھیں، محمد الرسول اللہ قانون کی حکمرانی کا حکم دے رہا تھا. عزیزان مان، یہ ہے مساوات. محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ کے اندر فرق کرنا جو ہے. کار ہر دیوانہ نیست، کار ہر دیوانہ نیست. یہ ہے فریڈم 2 جسے آپ کہتے ہیں. یہ ہے مساوات محمدی، یہ ہے حقیقی آزادی. صرف آکام کی، لا کی حکمرانی، قانون کی صرف حکمرانی، اپنے جذبات کو بھی اس کے اندر نہیں آنے دینا تھا. کہا جاتا ہے، بعد میں سے بات آ گئی بیچ میں سے، آنی ہی چاہیے. یہ تقریبیں کیا روز روز آتی ہیں، زندگی کا بھی کیا پتا ہے عزیزان نے. یہ تو میں نہیں کہتا اور بیاں اپنا، لیکن ذکر اس قریب عشق کا لذیذ بو تھا غایت دراز تر گفتم. حضور کے تذکارے ذلیلہ کیسی رک جائیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب اطاعت کا تو حکم ہے نا قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، تو جب اطاعت آپ کہتے ہیں تو پھر فریڈم 2 تو نہیں رہی. اطاعت کرنی پڑی، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہی جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اطاعت بھی اگر آپ اسے کہیں قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی اطاعت ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک بڑا باریک فرق ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ قانون کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا تھا اور ان کی ذات کی نشو و نما کرتا تھا.
یہ کیا چیز ہے؟ قانون کی حکمرانی کے لیے ذات کی نشو و نما جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ قانون جس کے اوپر بھی آپ لاگو کریں گے اس کی اطاعت وہ کرے گا، اگر سرکشی اختیار نہیں کرتا تو اطاعت کرے گا۔ غور سے سنیے عزیزان من کیا بات ہے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس دور کے سائیکالوجسٹ نے اس بات کو پایا۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اطاعت، ہمارے ہاں اس کے معنی فرما پذیری، احکام کی اطاعت۔ اطاعت کا لفظی اطاعت ہمارے ہاں فرما پذیری ہے، اس کے معنی حکم ماننا کسی کا، یہی مفہوم لیا جاتا ہے نا، اوبیڈینس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ توئے الف عین جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بات بہت گہری ہے عزیزان۔ درخت میں پھل لگا ہو، ان کے یہاں کھجوریں ہی ہوتی تھی، کچی کھجوروں کو توڑنا ہوتا تھا، جھانپل سے توڑتے تھے، چھاپے مار کے توڑتے تھے، زور زور لگا کے باہر کی قوت سے اس کو توڑ کے نیچے لاتے تھے۔ کھجور جب پک جائے تو وہ از خود اپنے اندر کے تقاضے سے ٹپک پڑتی ہے۔ پکی ہوئی کھجور اپنے اندر کے تقاضے سے جب درخت سے الگ ہو کے نیچے گرے تو اسے تان نخل کہتے تھے، اسے اطاعت کہتے تھے عرب۔ پیاسے کو جب پیاس لگے اور وہ اٹھ کے پانی پینے کے لیے جائے تو وہ کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اپنے اندر کے تقاضے کی تسکین کے لیے اٹھ کے جا کے پانی پیتا ہے، اسے وہ کہتے تھے اطاعت۔ قانون کی فرما پذیری انسان کے اپنے اندر کا تقاضا بن جائے، خارج سے نافذ کی ہوئی کوئی اطاعت نہ ہو، اوبیڈینس نہ ہو۔ سنیے یار قرآن کیا کہتا ہے، پھر اسی کا نام آ گیا، بڑے خوبصورت لفظ ہے۔ کہتا ہے ورچو از سیلف ریئلائزیشن ناٹ اوبیڈینس۔ کیا ترجمہ کروں میں سیلف ریئلائزیشن؟ ساری عمر گزر گئی ترجمے کرتے، لیکن یہ اس قسم کی اصطلاح ہے۔ وہ کہتا ہے ورچو جسے خیر یا نیکی آپ کہتے ہیں، اوبیڈینس کا نام نہیں ہے، اس میں اوبیڈینس کا تصور نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنی خودی کی پختگی کا نام ہے۔ قانون کی اطاعت اس شکل میں جیسا پیاسا اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ چیز وہاں سے آئی، اس کے لیے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، استجیبو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے جماعت مومنین، جب تمہیں رسول بلائے اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہو، تو اس کے بعد لفظ استجیبو، استجاب۔ یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں لبیک کہنا، اس کے معنی ہوتے ہیں ریسپونڈ کرنا، اطاعت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دو لفظ ہیں انگریزی زبان میں، ایک تو ڈیوٹی ہے، ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ ڈیوٹی تو وہ فریضہ ہے جو باہر سے عائد کیا جاتا ہے کسی کے اوپر، تمہاری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یہاں، وہ تو ہے فرما پذیری، اوبیڈینس۔ اور ایک چیز ہے کہ میں باہر سے کوئی میں دیکھتا ہوں گر پڑا ہے، اس گر پڑے والے کو اٹھانے کے لیے اس کی چیخ پر، اس کی آواز پر، اس کی فریاد پر جو میں لپک کر جاتا ہوں، اسے لبیک کہتے ہیں، اسے استجاب کہتے ہیں۔ قرآن اس کے لیے لفظ ریسپونڈ کا یوز کرتا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو یہ اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو کہ اندر کے تقاضے سے اٹھ کے اس کے فرما پذیری کرو اور وہ حکم پر کی تعمیل کرو۔ باہر سے عائد کردہ ڈیوٹی نہ اس کو سمجھو، فریضہ اس کو نہ سمجھو۔ اور اب یہاں سے وہ بات ہمارے سامنے آ گئی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو نظام قائم کیا جاتا ہے اسلام کا، رزق کا نظام یہ ہے، اس کی آخری شکل یہ ہے کہ یسألونہ کا ماذا ينفقون قل العفو، کہ رسول تم سے یہ پوچھتے ہیں
کہ ہم اپنی محنت کی کمائی سے، اپنے مال و دولت سے جو ہمارا اپنا ہے اس میں سے دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کتنا دے دیں؟ خدا نے جواب دیا ہے قل ان سے کہو کہ تمہاری اپنی ضروریات سے زائد جتنا ہے وہ سب کا سب تم نے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اب میں وہاں آیا جہاں میں نے کہا تھا کہ کارل مارکس کی بات کروں گا. اس نے کارل مارکس نے ایک کلیہ پیش کیا، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو دیا جائے. اعتراض یہ کیا گیا کہ صاحب اگر اس کی ضروریات اس کی کمائی سے کم ہیں تو وہ زیادہ محنت کرے گا ہی کیوں؟ جان کیوں مارے گا؟ زیادہ کام کیوں کرے گا؟ وہ اتنا ہی کرے گا جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ زیادہ دے گا کیوں؟ اس نے کہا ہے تو بات یہ ٹھیک. انہوں نے کہا کہ پھر یہ کس طرح سے قابل عمل ہے؟ مارکس کے اپنے بس موجود ہیں، لینن کی کتابیں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بات میں صاف صاف کہتا ہوں، انسانیت کی فلاح تو اسی اصول کے اندر ہونی ہے. یہ عمل میں کس طرح آئے گا میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس کوئی ذریعہ یہ بتانے کا نہیں ہے. یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو کہ جان مار کے محنت کیوں کریں گے، سب کچھ کمانے کے بعد اپنا سا اتنا سا رکھ کے باقی سارا کیوں دے دیں گے؟ پہلے میں نہیں جانتا. اس کے مرنے کے بعد لینن نے اس کے متعلق کہا کہ بھائی میں بھی نہیں بتا سکتا. یہ ہے اس کے فکر، نوع انسانی کن مراحل سے گزر کر اور کن عملی اقدامات کی روح سے اس بلند مقاصد کو حاصل کر سکے گی، اس کی بابت ہم کچھ نہیں جان سکتے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مواد ایسا نہیں جس سے ان سوالات کا جواب دیا جا سکے. اس کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اصول جو ہے ہر ایک سے اس کے کام کے، اس کی استطاعت کے مطابق ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق 1400 سال پیشتر قرآن نے دیا اور حضور نے فرمایا. جو وظائف مقرر کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی توثیق کی تھی، ان کی بنیاد یہ تھی کہ کام تقسیم کرو ہر ایک کو، اور جو کچھ آئے اس کا سوال نہیں ہے کہ کس نے کتنا کمایا، دیکھو کہ کس کی ضرورت کتنی ہے اتنا اسے گھر پہنچا دو. مارکس نے وہاں سے لیا تھا. مارکس نے کہا کہ میں اس کو عمل میں کیسے یہ آ سکے میں نہیں بتا سکے، نہ وہ عمل میں لا سکا. اسی لیے اس نے کہا کہ بابا سوشلزم اختیار کر لو، یہ آسان بات ہے، سارے ہی ذرائع رزق کے اوپر اپنا کنٹرول کرو، جس کو پھر جی چاہے دو. یہ میں نہیں کہہ سکتا کیسے ہوگا، یہ قرآن نے کہا کیسے ہوگا. قرآن نے کہا، قرآن کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے سے ایک تغیر نفس پیدا ہوا، اندر تبدیلی ایسی پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی روح سے ہر ایک نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں، اور اس کے بعد کم از کم اپنے لیے رکھ کے زیادہ سے زیادہ دوسرے کو دے دوں. یہ اندرونی تبدیلی تھی، یہ عطایت تھی، یہ ریسپانس تھی. فریضہ عائد کرنا نہیں تھا، حکم نہیں تھا جس کے تابع یہ کچھ کیا گیا. حکم کے تابع آپ کرا ہی نہیں سکتے اس طرح سے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. 10 لاکھ مربع میل کی مملکت تو حضور کے اپنے عہد میں یہ قائم ہو گئی تھی. اس 10 لاکھ مربع میل کا مملکت کا سربراہ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا. ضرورت سے زائد ہوتا ہے نا دوسرا جوڑا جو ہوتا ہے، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا دوسرا نہیں ہوتا جو طے کر کے رکھا جاتا. جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیبند لگے ہوئے تھے. آپ نے وفات کے بعد جسے ترکہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کوئی اور چیز سوائے اپنے خچر کے اور اپنے ہتھیاروں کے. زندگی ایسی بسر کی کہ ایک ہی جوڑا کپڑے.
وفات کے بعد ترکہ جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ کیفیت ان کی سربراہ مملکت کے جس کے پاس یہ کروڑوں روپے تو اس زمانے میں بھی خراج آتا تھا، اس میں سے اتنا لیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جتنا کچھ آ رہا ہے اس میں سے امیر المومنین کا کیا حق ہے؟ کیا بات تھی ان لوگوں کی قرآنی بصیرت کی؟ کہا قرآن میں یہ ہے کہ تم یتیموں کے مال کی رکھوالی کر، جو شخص ایسا ہو کہ وہ جس وقت جو ان کے اوپر دے رہا ہے اس میں اپنے لیے نہیں کچھ کما سکتا تو اس میں سے اتنا لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے، اور جس کے پاس خود اپنا اتنا ہے وہ اتنا بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مملکت کا مال یتیم کا مال ہے اور ہمیں اس کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک جاڑے کا ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک فرد کی خوراک، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ آپ نے دیکھا کل العفو کے اوپر کس طرح سے عمل کیا ہوا جا سکتا ہے۔ آتے ہیں میرے پاس نوجوان، ان کا قصور نہیں، ہماری تعلیم ہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا ہو وہ سب کو دینا ہوگا، تسلیم مانتے ہیں؟ یہ ضرورتوں کا تعین کون کرے گا؟ میری ضرورت موٹر بھی میری ضرورت ہے، کوٹھی بھی میری ضرورت، صوفے بھی ضرورت، قالین بھی ضرورت، نوکر چاکر بھی ضرورت، یہ سارا کوئی میری ضرورت کون ہوتا ہے اس کو کرٹیل کرنے والا؟ ضروریات کا تعین کون کرے گا؟ میں نے کہا عزیزان من، ضرورت کا تعین وہ دل کرے گا جو قرآن کی روح سے جس میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ آؤ میں نے کہا تمہیں بتاؤں کہ وہ دل ضرورت کی تعین کیسے کیا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد ایک دن بیوی سے پوچھا کہ کوئی میٹھی چیز جی چاہتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، راشن جو ہمارے ہاں آتا ہے اس میں تو میٹھی چیز ہوتی نہیں۔ آئی گئی بات 8-10 دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا حلوہ بھی اس میں آیا۔ جی یہ حلوہ گزر نہیں، 18 روپے سے، یہی وہ ستو کے اندر کھجور کا شیرہ ملا دیا، حلوہ ہو گیا، لیکن تھا تو آپ نے کھایا پسند۔ آپ نے کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ راشن سے یہ اتنا ہمارے ہاں وہ میٹھا آتا نہیں ہے راشن میں، تو یہ آج حلوہ کیسے پک گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس دن جو دیکھا کہ آپ کو پسند ہے میٹھا، تو میں نے کیا یہ کہ جتنا آٹا روز راشن سے آتا تھا اس میں سے ایک مٹھی بھر آٹا الگ کر لیتی تھی، تو 8-10 دن کے بعد وہ اتنا سا ہو گیا تو میں نے پھر اسے بازار میں بھیج کے اس کے عوض کھجور کا شیرہ منگایا اور حلوہ پکا دیا۔ کہنے کی اچھا یہ بات ہوئی۔ پھر اٹھ کے چلے گئے اور سیدھے اپنے یہاں بیت المال کے راشن ڈپو والے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بابا ہمارے ہاں روز جتنا آٹا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک مٹھی کمی کر دو، کیونکہ تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا ایک مٹھی کم سے ہو جاتا ہے۔ بیوی پگاؤ اور حلوہ، اللہ پوچھتے ہیں ضرورتوں کا تعین کون کرے گا؟ عزیزان من میں عرض کروں، آج یہ باتیں کچھ افسانہ سا نظر آتی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اندرونی ایک تبدیلی۔ خود کھاتے وقت وہ سب ذہن میں ہوتے تھے کہ شاید اس کو بھی نہیں ملا، شاید اس کو بھی نہیں ملا، اور تقریم انسانیت کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کو کہیں محتاج ہو کے کسی سے نہ مانگنا پڑے۔ ہمارے ہاں جو آٹا آتا ہے اس میں ایک مٹھی بھر کم ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تقریم انسانیت کی کیفیت یہی تقریم انسانیت تھی نا۔